وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن پاک کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ النبا یہ آغاز ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایک قاعدہ کلیہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اختلافات کی چیزیں ہیں جن کا حل اس دنیا میں ممکن نہیں تھا، وہ ساری بڑی بڑی خبریں جو کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام آ کر بتاتے رہے، ایمان والے غیب پر ایمان رکھنے والے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے ان پر ایمان لاتے رہے، اور ظاہر کو پوجنے والے اور پرستش کرنے والے ظاہر پرست اس کو ظاہری طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ضد لگا کر بیٹھے رہے اور بالآخر انکار کر بیٹھے۔ مثلا مردے کا دوبارہ زندہ ہو کر دکھانا اور قیامت کا قائم ہونا، قیامت آ کر اس زمین کا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا، پہاڑوں کا تبدیل ہو جانا ریزے ریزے میں، اور آسمان کا پھٹ جانا، یہ سارے بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے مسائل حق پر ہم ہیں یا ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں یا اہل باطل اور مشرکین مکہ ہیں، یہ بڑے بڑے سوالات تھے جن کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جواب واضح طور پر نہیں مل سکا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب ان کو بتا دیا جائے گا۔ ان ساری کی ساری باتوں کا جواب اور جھگڑوں کا حل اللہ نے اس کے لیے قیامت کا دن رکھا ہے، اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو ہر چیز اپنی حیت بدل دے گی۔ قرآن پاک کے اسی سپارے کے اندر اس بات کا ذکر ہے جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جو آج چمکنے والے روشن ستارے ہیں یہ اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے لیکن اسی سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہ زمین اور یہ قبریں یہ اٹھ جائیں گی، کھل جائیں گی، اور یہ اگلی پچھلی ساری کی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر بیان کر دیں گی۔ سورج اتنا بڑا، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج بھی بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، بڑے جمے ہوئے پہاڑ جس کا آج ایک پتھر بھی اکھیڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کالعہن المنفوش۔ قرآن نے الفاظ بیان کیے کہ ان کی حالت یہ ہو جائے گی جیسے کہ روئی کے گالے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی وزن نہیں رہتا، وزنی چیزوں میں سے اللہ وزن کو نکال لیں گے۔ یہ ساری چیزوں کی تبدیلی، حتیٰ کہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جب اللہ اس زمین کے بدلے اور زمین لے آئیں گے، ان آسمانوں کے بدلے اور آسمان لے کر آ جائیں گے، وہ ہوگا قیامت کا دن۔ اسی دن میں اللہ سارے حق اور باطل کے فیصلے مکمل طور پر سنا دیں گے، حق ہمیشہ کے لیے حق ہو جائے گا، باطل ہمیشہ کے لیے باطل قرار پائے گا، مجرم اور ایمان والے سب کی صفوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، ایمان والے اور ماننے والے صالح لوگ جنت کے حقدار کہلائیں گے اور ٹھہرائے جائیں گے اور جنت میں پہنچا دیے جائیں گے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ مجرمین کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا جہاں پر اذیتیں برداشت کرتے رہیں گے، نکلنے کی خواہش کریں گے لیکن ان کی خواہش کو قبول نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر بیان فرما دی۔ ایک یہ تو تھی عقیدے کی، آخرت کی بات۔ یہ قرآن پاک ہمیں معاشرتی پہلو کی اصلاح کی بھی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں پر یہ ایک صورت لائے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔
کیسی بربادی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم، اور جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، ناپ کر دیں یا تول کر دیں، تو یخسرون، کم کر دیا کرتے ہیں۔ علماء مفسرین و محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، یہ صرف اور صرف لین دین اور کسی انسان کے سبزی والے کے سبزی کے بیچنے اور خریدنے کی بات، یا اجناس والے کے گندم کی خریداری اور بیچنے کی بات پر منحصر نہیں، بلکہ ایک آدمی اگر کہیں ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کرنے میں اگر وقت کم دیتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ ایک آدمی کسی تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ بھی ناپ تول کا مجرم ہے۔ غرض ہر ایک ہماری زندگی کے معاملے میں ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اللہ نے بربادی کی وجہ اور سبب بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی ایک بچے کو زیادہ لاڈ پیار کرتے ہوئے زیادہ مراعات اور زیادہ پیسے دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے ہیں، اسی گھر میں دوسری اولاد کو وہ مراعات نہیں دی جاتی، تو یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے گناہ کو والدین کے نام اعمال میں درج کروانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ غرض گھریلو زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، قوموں کی زندگی ہو، دنیا جہان میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ جب ہمارا معاملہ ہوگا تو یہ صفت بری ہے کہ جب دوسروں سے وصولی کی جائے تو پورا پورا حق مانا جائے، اور جب اپنے حق کو ادا کرنے کی باری آئے تو اس حق میں کمی کر دی جائے۔ اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، اصل میں دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے، ایمان اور اللہ کا خوف اور تقوی یہ دل میں ہوا کرتے ہیں، جب یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اگر پھر گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل آہستہ آہستہ نقطے لگتے لگتے مکمل طور پہ سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس پہ اثر نہیں کرتی، زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرو، یہ دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا، یہ بہترین نصیحت کی کتاب ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ انسان کے دل سے زنگ کو دور کر کے دل کو منور کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز، موت کو کثرت سے یاد رکھنا کہ ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی اور حساب کتاب ہو جانے کا عقیدہ ہی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے، ورنہ دنیاوی قوانین انسان اس کو پامال کر ہی دیا کرتا ہے۔ اسی سپارے کے اندر آگے چل کر اللہ رب العزت نے وہ چند ایک آیات جو کہ پہلی وحی کے طور پہ نازل فرمائی تھیں ان کو بھی ذکر کیا۔ سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات یہ قرآن پاک کی پہلی آیات ہیں، پہلی وحی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور یہیں پر ہمیں پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام کی برکت سے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم کو سکھا دیا، انسان کو وہ علم سکھایا جو اس کو آتا نہیں تھا۔ یہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب مسلمانوں کو بہت بڑی ملتی ہے کہ مسلمان کی تو پہلی وحی ہی جو اسلام کی پہلی وحی ہے، مسلمان کے لیے پہلی وحی اور پہلا پیغام اور پہلی رہنمائی وہی علم کا حاصل کرنا ہے۔ اسی 30ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے انسان کے حرص اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے ایک مختصر سی لیکن پر اثر ایسی صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اگر ذرا سا انسان اس پر غور کر لے تو دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت کے جمع کرنے نے ہلاکت میں ڈال دیا۔
اس کو حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اتنا حریص ہے کہ اگر اس کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک پوری وادی ہو تو اس کی شدید خواہش ہوگی کہ مجھے اس جیسی ایک اور بھی مل جائے۔ ایک اور جگہ پر تفسیر میں یہ بات لکھی گئی کہ انسان تو اس قدر حریص ہے کہ ضروریات تو پوری اپنی جمع کر ہی لیتا ہے، پھر آسائش اور اپنی جو ہے وہ سہولیات ان کو بھی جمع کر لیتا ہے، پھر بھی اس کا جی نہیں بھرتا، قناعت نہیں آتی، اس کے بعد مال و دولت کے انبار لگانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنی صحت کو بھی کھو دیتا ہے، اپنی جوانی کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنے اوقات کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنے رشتہ دار، اس کے گھر میں اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتا، والدین ہوتے ہیں والدین کو ٹائم نہیں دے پاتا، حتیٰ کہ اسی تگو دو میں کہ کسی طرح میرے مال میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، حتیٰ زرتم المقابر، تم جا کر قبر کی مٹی کو دیکھ لیتے ہو۔ یعنی انسان کے پیٹ کا جو لالچ اور ہوس ہے اس کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ اتنی بہترین صورت مبارکہ ہے، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ضروریات کے درجے میں ہم محنت کریں گے، سہولیات اور آسائش کو بھی حاصل کریں گے، اس کے بعد ہم قناعت پسند ہو جائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، ظلم نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، سود، رشوت، چوری، ڈاکے کا بازار گرم نہیں کریں گے۔ یہ ہماری پوری معاشرت کو درست کرنے کے لیے ایک بہترین صورت مبارکہ ہے۔ لالچ ختم تو زمین کے اندر فساد ختم۔ اسی پارے کے اندر آخری صورتیں سورۃ الاخلاص اور معوذتین ہیں۔ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ جل شانہ کا تعارف ہے، اس لیے کہ عرب والے حسب نسب کو بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں تو اپنے گھوڑوں کے اور بکریوں تک کے نسب ہمیں معلوم ہے، تم اپنے اللہ کا نسب بیان کرو کہ اللہ کا نعوذ باللہ والد کون، والدہ کون، پھر اس سے اوپر کون، اس کے نیچے کون۔ اللہ رب العزت نے اپنا حسب نسب خود بیان فرما دیا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ تو یکتا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت مکمل قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ آخری 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، اور اس کے اندر نہ صرف جادو سے بلکہ حاسدین کے حسد سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، شریروں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور ان جو انسانوں اور جنات میں سے انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر پریشان کرتے ہیں ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزانہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ سورہ اخلاص اور معوذتین رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم فرمایا کرتے اور پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کا جو زمانہ ہے اس میں بھی آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ جب خود ہمت نہیں ہوئی تو عامہ عائشہ رضی اللہ تعالی کی معاونت لی اور ان کے ہاتھوں پہ دم کیا اور انہوں نے پورے کے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیا۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے اس قرآن پاک کو سیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اس سے حفاظت کا کام بھی لیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا کام بھی لیا ہے۔ یہاں پر قرآن پاک ہمارا تفسیر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کے لغوی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اسی لیے جب حافظ صاحب تراویح کے اندر آخری سپارے کی صورت پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر رکتے نہیں بلکہ دوبارہ سے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک پڑھ کر پھر رکوع کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے یا باری تعالی ہم کبھی بھی ایسا ہمارے اوپر وقت نہ آئے کہ ہم اس سپارے کو قرآن کو مکمل کر کے بند کر کے رکھ دیں، بلکہ ہم تو دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ابھی بھی جو ہم نے مکمل کیا اس کو ہم نے دوبارہ سے آغاز بھی کر دیا کہ اللہ ہمیں بار بار اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ رمضان
قرآن کا مہینہ ہے. اگر ہم نے اس کے اندر قرآن کو پڑھنے کی عادت بنا لی، انشاءاللہ اگلے 11 ماہ بھی قرآن پاک کو ہم انشاءاللہ پڑھ سکیں گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے.